نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ اس کی ایکو بند ہو جائے اگر آواز صاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ملکوال کی اس عظیم جامع مسجد میں ماہ رجب میں ہم ذکر مولا کائنات کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے امام و خطیب جناب محترم حضرت علامہ پیر سید آفتاب حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جناب محترم حاجی اللہ بخش صاحب اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جمیع حاضرین کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم علامہ قاری محمد اقبال گوندل صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آپ احباب کے ساتھ آج ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ تمام احباب جان چکے کہ آج کی یہ محفل پاک جشن ولادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ سردی کا موسم ہے، سردی کی شدت ہے، لہٰذا اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بڑی محبت سے آئیں ذکر مولا علی شیر خدا کریں۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 300 آیات مبارکہ
شان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر دلالت کرتی ہیں۔ ان آیات بینات میں سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیہ کریمہ تلاوت کی۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 61 ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں، کہ جب نجران کے عیسائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے، وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو مباہلہ کرنے کا طریقہ اور اصول خود قرآن میں عطا کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب آپ ان عیسائیوں سے فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اونچا بولیں گے اپنی عورتوں کو لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایک مقام پہ جمع ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب سامعین محترم اس آیہ مبارکہ کو تصور میں لائیں اور دیکھیں کہ میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں مباہلہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیں تو رب فرماتا ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، محبوب انہیں فرمائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب بیٹوں کے لانے کا مقام آیا، میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین کہاں ہے؟ بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور امام حسین کو لائے۔ آگے رب کائنات فرماتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا وقت آیا تو پیارے محبوب کائنات فرماتے ہیں کہ میری پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں ہے؟ بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور امام حسین کو لائے، عورتوں کے مقام پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ آگے رب فرماتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، محبوب انہیں فرمائے کہ ہم اپنی جانوں کو لاتے اور تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ سامعین محترم اب جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت تھا، جان مصطفیٰ کے ظاہر کرنے کا وقت تھا۔ ہر کوئی متجسس ہوگا کہ آج وہ محبوب کی جان کو دیکھے، محبوب جس سے سب سے زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں اس ہستی کو دیکھے۔ تو جب جان مصطفیٰ کے دکھانے کا وقت آیا، جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت آیا، میرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ میرا علی کہاں ہے؟ اپنی جان کے مقام پہ مولا علی شیر خدا کو لائے۔ بیٹوں کے مقام پہ امام حسن اور امام حسین آ گئے، عورتوں کے مقام پہ سیدہ کائنات آ گئیں، جان مصطفیٰ کے مقام پہ علی شیر خدا آ گئے۔ تو یہ 5 تن چلے تھے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ کتنے تن؟ 5 تن چلے۔
عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے اب چلنے کا انداز کیا تھا کہ سب سے آگے میرے محبوب کائنات ہیں، پیارے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پیچھے سیدہ کائنات ہیں، سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات ہیں، سیدہ کائنات کی دائیں طرف امام حسن مجتبی ہیں اور سیدہ کائنات کی بائیں طرف امام حسین علی مقام ہیں۔ اس انداز سے یہ 5 تن چلے ہیں عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ جب عیسائی پادریوں نے، عیسائی راہبوں نے اور عیسائی علماء نے ان 5 ہستیوں کو آتے دیکھا تو عیسائیوں کا بڑا پادری بول کے کہتا ہے، ارے عیسائیوں رک جاؤ، رک جاؤ، ان ہستیوں سے کبھی مقابلہ نہ کرنا، ان ہستیوں سے کبھی مباہلہ نہ کرنا۔ اب وہ نیچے جو چھوٹے عیسائی پادری تھے، چھوٹے عالم تھے، وہ بول کے کہتے ہیں کہ بڑے پادری صاحب، چند لمحے پہلے تو آپ خود ہمیں مباہلہ کے لیے تیار کر رہے تھے، اب اچانک کیا بدل گیا، روکتے کیوں ہیں؟ تو عیسائیوں کا وہ بڑا عالم بول کے کہتا ہے، ارے آنے والوں کے چہروں کا نور تو دیکھو، آنے والوں کے چہروں کی چمک تو دیکھو۔ عیسائیوں کا بڑا راہب بول کے کہتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج اگر ان ہستیوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسائیت کے خلاف بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ عیسائی رک گئے، انہوں نے 5 تن کا مقابلہ نہ کیا، 5 تن سے مباہلہ نہ کیا۔ اگلے الفاظ دل کی تختی پہ لکھنے والے، وہ عیسائی عالم بڑے سیانے نکلے کہ 5 تن سے مقابلہ نہ کیا اور قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ ظاہری طور پہ، وقتی طور پہ ہار مان لی، لیکن قیامت تک وہ عیسائیت کو بچا گئے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ نادان کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو کلمہ بھی تاجدار کائنات کا پڑھتے ہیں اور مقابلہ بھی حضور کی آل سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو وہ عیسائی پادری اچھے نکلے جو بتا گئے کہ اگر دونوں جہانوں میں بقا چاہتے ہو تو پھر آل رسول سے مقابلہ نہیں بنتا، پھر آل رسول کی محبت اور غلامی بنتی ہے۔ تو سامعین محترم، اسی آیہ کریمہ کو ایک اور انداز سے پھر پڑھیں، کیونکہ آپ جتنے لوگ بھی ہیں مجھے سچے نظر آ رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو ایک اور انداز سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت کلام اپنے حبیب سے کر رہا ہے، فرماتا ہے فقل، میرے سونے محبوب آپ فرما دیں، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، محبوب آپ عیسائیوں کو فرما دیں کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ سامعین مجھے بتائیے گا، اللہ کلام کس سے کر رہا ہے؟ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو گویا محبوب کو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب انہیں فرمائے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو جب میرے مصطفیٰ بیٹے لانے لگے تو پیارے مصطفیٰ کس کے بیٹے لائے؟ امام حسن اور امام حسین حضور تاجدار کائنات کے تو نواسے ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے۔ رب فرماتا ہے کہ حبیب انہیں فرمائے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ بیٹوں کے مقام پر بیٹے علی شیر خدا کے لائے۔ اسی آیت کو اور آگے پڑھیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، حبیب انہیں فرمائے ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کس کی زوجہ لائے؟ سیدہ کائنات حضور کی بیٹی ہیں۔
اور زوجہ مولا علی شیر خدا کی ہیں، تو عورتوں کے مقام پر میرے حضور زوجہ بھی علی شیر خدا کی لائے۔ اور یہاں پہ لفظ نساءنا پہ آپ کو ایک اور علمی نقطہ دینا چاہوں گا۔ لفظ نساء یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے عورتیں۔ عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے۔ عربی گرامر کو اگر پڑھا جائے تو واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع کم از کم 3 اور یا اس سے زیادہ۔ رب تعالی قرآن میں لفظ فرماتا ہے نساءنا، صیغہ جمع کا ہے، تو کم از کم بھی 3 خواتین اور 3 عورتیں آنی چاہیے، یا اس سے زیادہ لامحدود اور ساری کی ساری پر شامل ہو جاتی۔ تو ذہن سوال کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ کم از کم 3 لانے کی بات کریں، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ جب لاتے ہیں تو صرف ایک سیدہ کائنات کو لاتے ہیں۔ اب عقل سوال کرتی ہے کہ رب تعالیٰ صیغہ جمع کا لاتا ہے اور میرا محبوب عمل صیغہ واحد سے کرتا ہے، تو معاذ اللہ حضور کے عمل میں اور رب کے کلام میں کوئی تضاد تو نہیں آیا؟ نہیں۔ تو جب تضاد نہیں ہے پھر سوچنا پڑے گا کہ میرے محبوب نے قرآن پہ عمل کیسے کیا۔ رب تعالیٰ نے صیغہ جمع کا دیا اور میرے محبوب نے عمل صیغہ واحد سے کیا، تو پھر اطلاق اور تطبیق کیا ہے؟ تو سامعین محترم یہ نقطہ سمجھیے گا، رب کائنات نے فرمایا نساءنا، محبوب نے فرمایا کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب سیدہ کائنات کو لائے اور تاجدار کائنات یہ نقطہ سمجھانا چاہتے تھے، لوگوں کائنات کی ساری عورتوں کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آگے جتنی خواتین آئیں ان سب ایمان والی عورتوں کو دیکھو، ساری کی ساری عورتوں کا ایمان ایک طرف ہے، تنہا سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایمان ایک طرف ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات نے جسمانی طور پہ واحد دکھا کر ایمانی اور اعتقادی طور پہ عمل صیغہ جمع میں کر دیا۔ تو سامعین محترم بیٹوں کے مقام پر بیٹے بھی مولا علی شیر خدا کے، عورتوں کے مقام پر زوجہ بھی مولا علی شیر خدا کی ہیں، اور جان مصطفیٰ کے مقام پہ خود علی شیر خدا بھی ہیں۔ اور یہ 5 تن چلے ہیں عیسائیوں سے مباہلہ کرنے، گویا جب اسلام کے منوانے کا وقت تھا تو سامنے یہ 5 تن تھے، کیونکہ عیسائیوں نے دین اسلام کو چیلنج کیا تھا، عیسائیوں نے حقانیت اسلام کو چیلنج کیا تھا، عیسائیوں نے حقانیت قرآن کو چیلنج کیا تھا۔ تو اب سامعین دیکھیں، حضور کی چادر رحمت کے نیچے سارا کنبہ علی شیر خدا کا ہے۔ حضور کی چادر رحمت کے سائے میں، حضور کی چادر تطہیر کے سائے میں نیچے سارا کنبہ مولا علی شیر خدا کا ہے۔ تو پھر یہ جملہ دل میں اتاریے گا، جب اسلام کے منوانے کا وقت تھا، عیسائیوں سے مباہلہ تھا، جب اسلام منوانے کا وقت تھا، حضور کی چادر تطہیر کے اندر سارا کنبہ مولا علی شیر خدا کا تھا، اور کرب و بلا میں جب اسلام بچانے کا وقت تھا تب بھی سارا کنبہ علی شیر خدا کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سامعین محترم اس سے آگے آئیں، چند ایک احادیث مبارکہ سے مقام مولا علی شیر خدا کو سمجھیں۔ حدیث مبارکہ معروف ہے کہ جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے
حج ادا فرما کے واپس مدینہ المنورہ کی طرف چلے. راستے میں نماز کا وقت ہوا. نماز کی ادائیگی کے لیے مقام غدیر خم پہ میرے حضور نے قافلہ روکا. نماز ادا ہو گئی. 1,00,000 سے زائد حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. جب نماز ادا فرما چکے تو میرے آقا نے فرمایا کہ ممبر لگا دو. ممبر سج گیا. ممبر پہ تاجدار کائنات تشریف فرما ہوئے. میرے محبوب نے اپنے صحابہ سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے دیوانوں بتاؤ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ جواب دیتے ہیں قالوا بلا، سنے آقا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے والی ہیں، آپ ہی ہماری جان کے مالک ہیں. جب تاجدار کائنات اپنی ولایت کا اقرار لے چکے تو اب منبر پہ مولا علی شیر خدا کو بلایا. مولا علی شیر خدا کا ہاتھ میرے محبوب نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا. مولا علی شیر خدا کا ہاتھ ہوا میں لہرا کے میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میرے دیوانوں سن لو، میرے صحابہ سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. حضور نے فرما دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میرے محبوب نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کر دیا. اس لیے حضرت علی شیر خدا کو مولا کہنے والوں، مولا علی شیر خدا کے نام کے نعرے لگانے والوں، مولا علی شیر خدا کی محبت کا دم بھرنے والوں، علی علی کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرو. ولایت علی کا اقرار کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرو. مولا علی شیر خدا کی محبت کا نعرہ صرف آج ہم نہیں لگاتے، ولایت علی شیر خدا کا نعرہ سب سے پہلے خود محمد مصطفیٰ نے لگایا ہے. خدا کا تاجدار کائنات نے لگایا. ہم تو حضور تاجدار کائنات کی سنت ادا کرتے. میرے محبوب نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کر دیا. اور جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کو یہ مقام ملنے پر مبارکبادی کس نے دی؟ سب سے پہلی مبارکبادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. جب میرے آقا نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کیا، حضرت عمر فاروق پہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وجدانی کیفیت میں علی شیر خدا کی طرف آگے چل پڑے اور زبان پہ الفاظ ہیں بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو. یہ الفاظ لبوں پر ہیں اور علی شیر خدا کی طرف عمر فاروق آگے بڑھتے جاتے ہیں. جب حضرت عمر فاروق مولا علی شیر خدا کے قریب پہنچے، اپنے دونوں بازو یوں کھولے، دونوں بازو کھول کر مولا علی شیر خدا کے قریب گئے. علی شیر خدا کو جپھی ڈالی. مولا علی شیر خدا کو حضرت عمر فاروق نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا علی انت مولا یا و مولا کل مومن. اے علی آپ عمر فاروق کے بھی مولا ہو، آپ ہر کلمہ پڑھنے والے مومن کے بھی مولا ہو. تو سامعین محترم، حضرت مولا علی شیر خدا کو مقام ولایت نصیب ہونے پر سب سے پہلی مبارکبادی حضرت عمر فاروق نے دی.
دوسری مبارکبادی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ اب تصور میں لائیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا یہ تعلق ہے تو معاذ اللہ پھر کہیں دوریاں ہوں گی؟ نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اس لمحے تو حضور تاجدار کائنات موجود تھے، معاذ اللہ دلوں میں دوریاں بعد میں آئیں، تو سامعین محترم اسی نقطہ کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جتنے بھی پیچیدہ کیسز آتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا کی طرف ریفر کرتے تھے۔ زمانہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا ہے۔ ایک دن دو لوگ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے، کوئی کیس تھا، کوئی ناراضگی تھی، کوئی جھگڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کیس ریفر کر دیا مولا علی شیر خدا کی طرف۔ مولا کائنات نے فیصلہ فرما دیا۔ اب یقیناً جب فریقین ہوں، لڑائی جھگڑا ہو، فیصلہ کرنا ہو، تو فیصلہ ایک کے حق میں آتا ہے اور ایک کے خلاف آتا ہے۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ اپیل لے کے پھر آ گیا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو میں اپیل دائر کرتا ہوں۔ اور ساتھ آ کے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ہلکا جملہ بولا، کہنے لگا کہ معاذ اللہ اے عمر فاروق، آپ کو فیصلے کرنے کے لیے اور کوئی بندہ نہیں ملتا؟ بس یہ جملہ حضرت عمر فاروق کا سننا تھا کہ آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، غصے میں آئے، اس شخص کو گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کے زمین سے اٹھایا، پھر زمین پہ پٹک کے مار کے کہا، ارے ظالم، تو جانتا نہیں جس کے بارے میں تو یہ جملے کہہ رہا ہے وہ مجھ عمر فاروق کا مولا ہے، وہ مجھ عمر فاروق کا مولا ہے، اور علی شیر خدا ہر مومن کے بھی مولا ہیں۔ سامعین محترم، یہ حال ہے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے ساتھ علی شیر خدا نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور آج کے اس مادیت کے دور میں معاذ اللہ اس امت کو لڑانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی۔ تو سامعین محترم، اس سے آگے چلیں۔ معروف روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ بار بار مولا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بابا جان سے پوچھا کہ اے بابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا سبب ہے کہ آپ بار بار علی شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھتے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے سوہنے آقا سے سنا، میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں علی کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو آگے کون پہنچا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر
سامعین محترم، اگر حضرت صدیق اکبر ہمیں یہ نہ بتاتے تو کس کو خبر ہوتی کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے؟ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، آپ حضور کی بارگاہ میں چلی گئیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہیں، سونے آقا، جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس نے تو عبادت کر لی، اور جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکا وہ عبادت کیسے کرے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النظر الی علی عبادہ، جسے علی کا چہرہ نظر نہ آیا، مولا کائنات جا رہے ہوں، وہ پیچھے سے علی کی طرف دیکھ لے، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صدقے جائیں امہات المومنین پر، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سونے محبوب، جو علی کی طرف بھی نہ دیکھ سکے، ظاہری زمانہ نہ پا سکے، جو صدیوں بعد آئیں گے، جو زمانوں بعد آئیں گے، اگر وہ عبادت کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، میرے حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، وہ علی علی کرتے رہیں، رب تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ وہ ساری رات بیٹھ کر علی علی کے نام کے نعرے لگاتے رہیں، علی شیر خدا کی محبت کا دم بھرتے رہیں، علی شیر خدا کی چاہت کا اظہار کرتے رہیں، جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک زبان پہ علی علی کا ورد کرتے ہیں، وہ ظاہراً ذکر علی کرتے ہیں۔ کل یوم قیامت جب نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا کہ یہ دیوانے ساری رات بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ میرے حضور نے فرما دیا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اللہ نے اور میرے محبوب نے معیار ایمان بنا دیا۔ آقا تاجدار کائنات نے مولا علی شیر خدا کو ایمان کی پہچان بنا دیا۔ میرے محبوب نے علی شیر خدا کو ایمان کی نشانی اور علامت بنا دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوتے، ہم نے اگر اپنی مجالس میں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی، آئے ہائے، اگر ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں پھر ہم اپنی مجلس میں علی علی کرتے، ہم ذکر علی کرتے، ہم علی شیر خدا کی محبت کا تم بھرتے، ہم مولا علی شیر خدا کا نام لیتے، ولایت علی شیر خدا کا نعرہ لگاتے، علی کا نام سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھتا، جس کے چہرے پہ تبسم ہوتا، جس کے چہرے پہ نور ہوتا، سمجھتے کہ مومن بیٹھا ہے، اور علی کا نام سن کے جس کا چہرہ مرجھا جاتا، جس کے چہرے پہ آثار قبض ہوتے، ہم سمجھ جاتے کہ بدبخت کوئی منافق آ کے بیٹھا ہے۔ سامعین محترم، میرے حضور نے علی شیر خدا کو معیار ایمان بنا دیا۔ سامعین، جس ہستی کو میرے حضور معیار ایمان بنا دیں، اس ہستی کی محبت عین ایمان ہے۔ محبت مولا علی شیر خدا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب سامعین محترم، آخری روایت دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ بنایا۔ یہ معروف حدیث پاک ہے،
میرے حضور نے علی شیر خدا کو علم کا اونچا بولے دروازہ بنایا. اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے تو وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک علم کی خیرات بارگاہ مولا علی شیر خدا سے نہ لے. وہ کیسے؟ جناب محترم علامہ حبیب الرحمن مدنی صاحب تشریف لائے. تو سامعین محترم، یہ علماء جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان عالم بننا چاہتا ہے، اسکالر بننا چاہتا ہے، علوم شریعہ پڑھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی کتب جو اسے پڑھائی جاتی ہیں وہ علم الصرف کی ہیں اور علم النحو کی ہیں. علوم صرف اور علوم نحو، ان دونوں علوم کو اور ان دونوں کتب کو علوم شریعہ میں ماں اور باپ کا درجہ حاصل ہے. اور آج یہ نکتہ دل پہ لکھتے ہوئے جائیں کہ علم الصرف اور علم النحو کے بانی مولا علی شیر خدا ہیں. حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اب بیان کرتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالحکومت کوفہ بنا، تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہراً متفکر پایا، پریشانی کی آثار نظر آئے. تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہرے پہ فکر مندی کے آثار ہیں، سبب کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا فرماتے کہ اے ابو الاسود، اس علاقے کے لوگ عربک درست نہیں پڑھتے، ان کا عربی متن درست نہیں ہے، اور فکر مندی یہ ہے چونکہ اب یہ علاقہ کیپٹل بن گیا، دور دراز سے ڈیلیگیشن یہاں پہ آئیں گے، یہاں کے لوگوں کے کلام کو، ان کے پڑھنے کو حجت مانا جائے گا. اگر یہ اسی طرح غلط پڑھتے رہے تو باہر دیگر ممالک سے جو لوگ آئیں گے ان پہ غلط تاثر جائے گا اور قرآن و حدیث کے اصل مفاہیم چھپتے چلے جائیں گے. یہ فکر مندی ہے. تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ مولا کائنات، آپ نے پھر اس کا حل کیا سوچا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں نے سوچا یہ ہے کہ میں کچھ قواعد اور ضابطے لکھ دوں، عربی پڑھنے کے کچھ قوانین لکھ دوں، ان قوانین کو پڑھ کے ان لوگوں کی عربی درست ہو جائے، ان کی عبارت درست ہو جائے، متن درست ہو جائے، یہ بھی قرآن و حدیث کے مفاہیم احسن انداز سے سمجھ سکے. تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ اے مولا علی شیر خدا، اگر آپ نے ایسا فرما دیا تو ہم بھی زندوں میں آ جائیں گے اور عربی زبان ہم میں باقی رہ جائے گی. حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ بس یہ مکالمہ ہوا، میں چلا گیا. چند دنوں کے بعد پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا کے پاس کچھ چمڑے کے ٹکڑے تھے، کچھ کھجور کی چھالیں تھیں، گویا اس زمانے کے کاغذ تھے، ان پہ کچھ لکھا تھا. تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں جب میں مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا تو مولا علی شیر خدا نے وہ مجھے اس زمانے کے کاغذ دکھائے اور فرمایا کہ ابو الاسود، یہ میں نے کچھ قاعدے لکھے ہیں، قانون لکھے ہیں اور ضابطے لکھے ہیں، ان قواعد اور ضوابط کو پڑھ کے عربی پڑھنے والوں کا متن درست ہو جائے گا. تو سامعین محترم، پھر لطافت میں جا کے ڈوب کے دیکھیں اس کائنات عرضی میں
علی شیر خدا وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسم فعل اور حرف سمجھایا ہے۔ مولا علی شیر خدا وہ پہلی ذات ہیں جنہوں نے فعل، فاعل اور مفعول سمجھایا ہے۔ علی شیر خدا وہ پہلی ذات ہیں جنہوں نے مضاف اور مضاف الیہ سمجھایا ہے۔ علی شیر خدا وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے موصوف اور صفت سمجھائی۔ تو سامعین محترم، پتہ چلا آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے جو عالم بنیں گے، جو صرف اور نحو پڑھیں گے، جب تک وہ بارگاہ علی شیر خدا سے علم کی خیرات نہیں پاتے، تب تک وہ علم کے دروازے پر بھی نہیں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، یہ نکتہ سمجھ آ گیا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب تک کوئی بارگاہ مولا علی شیر خدا سے علم کی خیرات نہیں پاتا، تب تک وہ علم کی خیرات نہیں پاتا۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید کی آیہ کریمہ سے اور ان احادیث مبارکہ سے یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ مولا علی شیر خدا کی محبت کے بغیر نہ علم ملتا ہے، نہ ایمان ملتا ہے، نہ معرفت ملتی ہے، نہ تربیت ملتی ہے، نہ کردار ملتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اعمال کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اعمال قبول کروانا چاہتے ہیں، تو من میں محبت علی شیر خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہم نے یہ سمجھا کہ اس زمانے میں آل رسول اور اصحاب رسول، ان ہستیوں کے اعتبار سے جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور کل حوض کوثر پر بھی حضور کی بارگاہ میں سب ایک ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس امت کو آل رسول اور اصحاب رسول کے نام پہ ایک کرنے کی کوشش کریں، اس امت کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، اس امت کو محبت کا پیغام دیا جائے۔ اس امت کا جسم لخت لخت ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں، امت محمدی کا جسم زخم و زخم نظر آتا ہے۔ جب دل کرتا ہے یہودیت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، عیسائیت ہمارے اوپر چھا جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان۔ حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے۔ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمارا کردار تو مضبوط کرنے والا ہونا چاہیے۔ من میں جھانک کے سوچیں اور دیکھیں، کیا آج ہم دوسرے انسانوں کو اور مسلمانوں کو مضبوط کر رہے ہیں؟ پورے معاشرے میں دیکھیں تو حسد کی آگ لگی ہے۔ سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو ہنستا کھیلتا نہیں دیکھ رہا، رشتہ داروں کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، ایک محلے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو اچھے حال میں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ سامعین محترم، پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ ہم نے خود کو بھی دھوکہ دیا اور رب رسول کو بھی دھوکہ دیا۔ آئیں آج اپنے احوال کو سنوارنے کی کوشش کریں، ان ہستیوں کا ذکر کرنا
اور ان ہستیوں کی محبت کا دم بھرنا حقیقتاً یہ پیغام اصلاح احوال ہے اور پیغام اصلاح ایمان ہے۔ آئیں جتنے احباب بھی ہیں اللہ کے کرم سے، اگر ایک ساتھی بھی یہ پیغام محبت لے گیا تو ہمارے سفر کرنے کا اور محفل کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس محفل پاک کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے ساتھیوں کو، اب جمیع احباب کو جن کو میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس شدید اور سخت سردی میں بھی آپ اللہ، اس کے رسول اور مولا کائنات کے ذکر سے اپنے قلوب کو حرارت دے رہے ہیں۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ جو فیضان مجھ تک پہنچا حضور شیخ الاسلام کے ذریعے، اگر یہ فیضان آپ خود لینا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو حضور شیخ الاسلام نے معاشرہ سازی کے لیے مراکز علم کی کلاسز کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس ملک کو، اس قوم کو 25,000 مراکز علم دینا چاہتے ہیں۔ کتنے؟ 25,000 مراکز علم، اور مرکز علم قائم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے کتابی صورت میں ایک پورا سلیبس دے دیا، 6 ماہ کا چھپا ہوا سلیبس ہے، باقاعدہ بنے بنائے لیکچرز ہیں، ان میں 3 چیزوں پر فوکس ہے۔ سب سے پہلے علم التجوید، یعنی قرآن مجید کیسے پڑھا جائے۔ اب جتنے احباب تشریف فرما ہیں، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو شاید کوئی 5 سے 10 بندے ایسے ہوں جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں درست پڑھنا نہیں آتا۔ پھر علم التجوید کے بعد علوم فقہ میں غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا۔ پھر وضو کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، اور تیسرا تربیت سازی کہ ہم نے حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مرکز علم کے لیے سلیبس دیا ہے، انتہائی آسان فہم ہے، اور اس کو اب قائم کیسے کرنا ہے۔ صرف اپنی بیٹھک کے اندر، ڈرائنگ روم کے اندر یا اپنے گھر کے اندر صرف اپنی فیملی کے لوگ بیٹھ جائیں، باہر بے شک دعوت نہ دیں، فیملی میں 5 بندے ہیں، 7 بندے ہیں، بیٹھ جائیں، وہ کتاب سامنے رکھیں اور اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، وہ مرکز علم قائم ہو جائے گا۔ 6 ماہ تک ہر ہفتے کا کوئی بھی رکھ لیں، لیکن ہفتے میں 1 دن وہ کلاس کریں، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو خود گھر بیٹھ کے پڑھائیں اور سمجھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا اس محلے کے احباب کو، قبلہ شاہ صاحب کو، محترم حاجی اللہ بخش صاحب کو اور دیگر احباب کو کہ اگر وہ کتاب آپ لینا چاہتے ہیں تو محترم علامہ محمد اقبال صاحب موجود ہیں، محترم علامہ حبیب الرحمن مدنی صاحب موجود ہیں، ان سے اویل ہو جائے گی۔ کوئی ساتھی بھی محنت کر کے اپنے گھر کے ماحول کو اللہ رسول کی اتباع کی طرف اگر لے جانا چاہتا ہے تو یہ سب سے آسان اور بہتر ترین ذریعہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔